وہ ذات مقدس عرب کی سرزمین سے لے کر ایک بہت بڑا پیام لے کر ایک عظیم مشن لے کر اس دنیا میں تشریف لائی. گویا اللہ پاک کا قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں, کسی فرقے کا کلام نہیں, کسی کتاب کا کلام نہیں, یہ بلکہ یہ خط اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اسی لیے تو شاعر یوں کہتا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قول محمد قول خدا ہے, فرمان نہ بدلا جائے گا. عزیزان من, نگاہ نبوت نے جو جماعت تیار کی, حضرات صحابہ اکرام کی ساری جماعت, جناب صدیق اکبر سے لے کر بلال حبشی تک, ساری جماعت سچی, ساری جماعت پکی, ساری جماعت اکواری. مسلمانوں غور کرو, پرائمری سکول میں پڑھنے والا بچہ پاس, ہائی سکول میں پڑھنے والا بچہ پاس, مڈل سکول میں پڑھنے والا بچہ پاس, تو محمد عربی کے شاگرد کیسے فیل ہو جائیں گے؟ محمد عربی نے سکول قائم کیا, محمد عربی نے کالج قائم کیا, یونیورسٹی قائم کی, دارالعلوم قائم کیا, جس کا حسب و نصاب عرش عظیم سے آیا. اس سکول کا کیا کہنا, اس کالج کا کیا کہنا جس کا پرنسپل کملی والا ہو اور طلبہ اکرام حضرت صحابہ اکرام ہو. میرے محبوب, آپ نے ان کے دلوں کی صفائی کر دی, اب ان کا امتحان کون لے؟ اگر فرشتوں سے امتحان دلوائیں, میرے محبوب تیری بھی توہین ہے, میری بھی توہین ہے, تو میں خدا نے ان کا امتحان لیا, کپڑوں کا نہیں, لباس کا نہیں, میں خدا نے ان کا دلوں کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. میں خدا نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور تقوی پایا. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں تو اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی, اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قرآن نازل کس نے کیا؟ بولو, اونچی آواز سے بولو, قرآن نازل کس نے کیا؟ نازل کس پہ کیا؟ لا کر کس نے دیا؟ پھیلایا کس نے؟ صحابہ میں جو خلیفہ اول نام کیا, عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو, عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو, منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو. شیطان ذہن میں جو ڈالتا ہے کوئی وسوسہ, شیطان ذہن میں جو ڈالتا ہے کوئی وسوسہ, خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو. حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر, حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر, خدا ہے جب جلال میں صدیق سامنے کرو. پھول تو سارے ہی خوش نما ہیں مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے, دہاتے تو ساری ہی کام کی ہے مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے, موتی تو سارے ہی قیمتی ہے مگر زمرد اور جاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے. دن تو سارے کے سارے اللہ پاک جل جلالہ کے ہیں مگر جمعۃ المبارکہ کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہے مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہیں مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. تمام انبیاء اکرام اللہ پاک جل جلالہ کے قاصد ہیں مگر محمد الرسول اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے. تمام صحابہ اکرام رشت و ہدایت کے تارے ہیں مگر صدیق اکبر کی بات ہی کچھ اور ہے. صدیق اکبر بہت ساری چیزوں میں تمام صحابہ سے آگے ہیں. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا, سب سے پہلے قرآن شریف کا نام مصحف رکھا, سب سے پہلے ابو بکر وہ شخص ہیں جو محمد الرسول اللہ کی جانب سے کفار سے لڑے, اسی لیے وہ دعوت نبوت اور دین الہی کے سب سے پہلے مجاہد ہے, سب سے پہلے خلیفہ راشد ہے, سب سے پہلے بیت المال قائم کیا, سب سے پہلے خلافت کے لیے ولی عہد مقرر ہوئے. امت
امت محمدیہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں ابو بکر کو ثانی اثنین فرمایا گیا۔ اس میں یہ بھی نکتہ لگایا جا سکتا ہے جہاں جہاں حضور اول وہی ابو بکر ثانی، ایمان میں حضور اول ابو بکر ثانی، جنت میں حضور اول ابو بکر ثانی، خلافت میں حضور اول ابو بکر ثانی، جنگ میں حضور اول ابو بکر ثانی، حشر میں حضور اول ابو بکر ثانی۔ سامعین محترم، میں صدیق اکبر کی کن کن خوبیوں کا تذکرہ کروں، اصحاب رسول کے حالات و واقعات پڑھتا ہوں تو صدیق اکبر ہر جگہ پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ ابو بکر پہلا ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے 40,000 دینار آقا علیہ السلام کے قدموں میں رکھے، وہ ابو بکر ہے جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، وہ ابو بکر ہے جس نے بلال کو آزاد کروایا، وہ ابو بکر ہے نبوت چل کے جس کے دروازے پہ آئی، وہ ابو بکر ہے آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، وہ ابو بکر ہے جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا، وہ ابو بکر ہے جس نے اپنی چادر پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے، وہ ابو بکر ہے جس نے سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ دی، وہ ابو بکر ہے جس کی گود آقا علیہ السلام کا بستر بن گئی، وہ ابو بکر ہے جس کی ایڑی پہ سام ڈس گیا، وہ ابو بکر ہے جس کی ایڑی پہ لابد نبوت لگا، وہ ابو بکر ہے جس کے آنسو کا قطرہ چہرے نبوت پہ گرا، وہ ابو بکر ہے نبی کی زندگی میں نبی کے مسلح کا وارث بننے والا کون؟ بولو کون؟ نبی کے بعد روزے میں سونے والا ابو بکر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔